نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 دوسرا پارہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر میں سے ہے۔ ومن حج البیت، جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یطوف بہما، وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص زیادہ نیکی کرتا ہے، تطوع کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، جو خوشی سے نیکی کرتا ہے تو پیش اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرت امام بخاری نے عاصم بن سلیمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صفا مروہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اصل میں یہ تھا کہ صفا اور مروہ یہاں پر عین حرم کے اندر بیت اللہ کے قریب دو لوگوں نے بدکاری کی، اوصاف اور نائلہ نے، تو اللہ نے ان کو عذاب دیا، پتھر کا بنا دیا۔ تو یہ پہلے تو لوگوں نے عبرت کے لیے اسے رکھا کہ لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ یہ جو اللہ کے گھر میں رونا کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ وقت گزرا، آنے والی نسلوں نے اسے متبرک بنا کے اوصاف کو صفا پہ رکھ دیا اور نائلہ کو مروہ پہ رکھ دیا۔ اب یہ یہاں سعی شروع ہوئی تو وہ تو رسیہ تھے شرک کے، تو جیسے بیت اللہ کے اندر شرک کی بت رکھے ہوئے تھے، یہاں بھی ان کو بت بنا کے رکھ دیا، ان کا طواف شروع کر دیا، ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو جب فتح ہوا مکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے آئے اور عمرہ ادا فرمایا، حج ادا فرمایا، تو اب صحابہ متذبذب تھے کہ یہاں سعی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی علامت اور شعار میں سے ہے۔ یہ ان کے اس کبھی فعل کی وجہ سے اس سعی سے اس رک نہیں جانا ہے، یہ چلتی رہے گی۔ حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، اور ایام میں حج میں خاص مناسک کے ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں، عمرہ۔ اور اسی طرح فلا جناح علیہ، اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اس شان نزول کہ قریش مکہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اگر آپ یہ صفا کو سونے کا بنا دیں یہ پہاڑ تو ہم اس سے سونا حاصل کر کے تو ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کے ساتھ آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے، مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو اس پر اللہ پاک نے جبریل امین نازل ہوئے، فرمایا اللہ نے آپ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جبریل امین نازل ہوئے، فرمایا اللہ نے آپ کی دعا کو شرط قبولیت بخش دیا ہے، لیکن یہ پوچھ لے اگر اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی، یہ ایمان نہ لے کے آئے، تو پھر ان کو وہ عذاب دیا جائے گا کہ اس سے پہلے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، عرض کر دی کہ اللہ میں نے دعوت دیتا رہوں گا یہ اسلام قبول کر لیں، تو یہ آیت نازل ہوئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اگر انہوں نے ایمان لانا ہے تو پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو مکہ میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں۔ تو یہ ایک شان نزول۔ حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تفسیر مدارک کے حاشیہ میں لکھا ہے، تفسیر میں صاحب المنار کے حوالے سے لکھا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد احکام حج کا تذکرہ، گویا کہ مسلمانوں کی اس بات کی بشارت دی جا رہی ہے کہ ان قریب بیت مکہ فتح ہو جائے گا اور آپ یہاں پر صفا مروہ کی صحیح کریں گے اور حج بیت اللہ ادا کریں گے۔
اب صفا اور مروہ کے درمیان مفسرین نے لکھا ہے 493 قدم ہے، یہ تقریباً 7 فرلانگ کا فاصلہ ہے۔ صفا کا معنی ہے صاف پتھر یا خالص چٹان۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے حضرت آیت، یہ اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی، یہ بیان السبحان میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ صبر کے متعلق تھی، تو متصل طور پر جب صابرین کی اللہ نے مدد فرمائی تو متصل ساتھ ہی یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ جب وہ اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں صبر کرنے والوں کا اجر اللہ، اور دوسری بات جب اللہ آزماتا ہے تو پھر اللہ اپنے مقرب بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کو بھی آزماتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسل پر بھی امتحان ہے، صالحین اور عارفین پر بھی امتحان ہے، لیکن امتحان کے صلہ میں اللہ نے کیا دیا کہ حاجرہ جب اس امتحان میں یہ دوڑی، صفا مروہ کی سعی کی بچے کے لیے، تو پھر اللہ نے ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ آنے والی تمام نسلوں کا عمرہ اور حج سب قبول کیا جب ان کے قدموں پہ چلیں گے، حتیٰ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے سید و سردار بھی انہی قدموں پہ چلے۔ دوسرا یہاں پر ایک اور ہے ومن حج فلا جناح علیہ، تو اس سے صفا مروہ کی سعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں واجب ہے، اگر کسی کی رہ گئی ہے تو دم دینے سے ادا ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ہے، یہ رکن ہے، نہ ہوئی تو حاجی عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت مستحبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کی یہ حضرت عروہ ابن زبیر یہ فلا جناح علیہ یطوف بہما، اس کے بارے میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بھائی، ان کے یہ پوتے ہیں، بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے عرض کی کہ فلا جناح علیہ یطوف بہما، تو اس سے تو صفا مروہ کی سعی کا اباحت ثابت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، فلا جناح علیہ یطوف بہما، اگر یہ اس کے لیے ہوتا تو یہ عبارت یوں نہ ہوتی فلا جناح علیہ یطوف، بلکہ ہوتی فلا جناح علیہ الا ان یطوف بہما، اگر آپ طواف کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں یہ اتنے حصے کا شان نزول یہ ہے کہ انصار جو تھے یہ وادی قدیر میں مشلل میں یہاں پر انہوں نے مناد بت رکھا ہوا تھا، یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، یہ اصاف اور نائلہ کی وجہ سے یہ اپنے بت کی صحیح کر لیا کرتے تھے۔ تو انہیں یہاں پر خلجان ہوا، تردد ہوا کہ یہ ہم اپنے بت کی چھوڑ کے آئے ہیں بتوں کو، تو یہاں پر بھی بتوں کی علامتیں ہیں، تو اس پر یہ حصہ نازل ہوا کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکامات کسی ایسے کام کی وجہ سے نہیں چھوڑے جا سکتے، یہ اللہ اب یہ واجب ہے اس پر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ میں قریش کی عورتوں کے ساتھ مل کر خاندان ابو الحسین کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے داخل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی فرما رہے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور تیز دوڑنے کے بعد آپ کی چادر گھوم رہی تھی، حتیٰ کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ ابھی میں آپ کا گھٹنا مبارک دیکھوں گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صحیح کرو، بے شک صحیح کرنا تم پر فرض ہے، یہ یعنی یہ واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔